بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آغاز خطاب۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم ایک ایسے نبی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کے صبر کی مثال آسمانوں میں بھی دی جاتی ہے، جن کا ذکر قرآن میں بڑے عظمت والے الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ وہ ہستی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ جب دنیا آزمائش میں ٹوٹ جاتی ہے، جب انسان اپنے رب سے شکایت کرنے لگتا ہے، اس وقت اگر کوئی کردار ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دنیا آزمائش میں ٹوٹ جاتی ہے، جب انسان اپنے رب سے شکایت کرنے لگتا ہے، اس وقت اگر کوئی کردار ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ اور یاد کرو ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، ایک نبی جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ شکایت نہیں کرتے، وہ فریاد نہیں کرتے، وہ صرف اتنا کہتے ہیں انی مسنی الضر، یعنی مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے صبر کا وہ درجہ جس پر حضرت ایوب علیہ السلام فائز تھے۔ آزمائشوں کا آغاز۔ بھائیو، حضرت ایوب علیہ السلام بڑے مالدار، عزت والے، اولاد والے، صحت مند نبی تھے۔ اللہ نے ہر نعمت دی تھی، زمینیں، باغات، مویشی، اولاد، سب کچھ۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ آزمائش کا طوفان آیا، ایک ایک نعمت چھننے لگی، مال گیا، کاروبار گیا، کھیت جلے، جانور مر گئے، بچے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ کوئی والد ذرا سوچے کہ ایک بیٹے کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے تمام اولاد کے جنازے خود اٹھائے۔ پھر جسم پر بیماری آئی، ایسی بیماری کہ جسم سے پیپ بہتی تھی، جسم کے گوشت سے بدبو آتی تھی، کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ لیکن بس ایوب علیہ السلام نے اللہ سے کبھی شکایت نہ کی، بس ایوب علیہ السلام نے اللہ سے کبھی شکایت نہ کی۔ ان کی بیوی، اللہ ان پر رحمت کرے، ایک وفادار، صابر، وفاشیار خاتون تھیں۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہیں، دن رات ان کے زخم صاف کرتیں، انہیں کھانا دیتیں، انہیں تسلی دیتیں۔ ایک دن وہ کہنے لگیں اے نبی خدا، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کو شفا دے دے؟ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے اے بیوی، میں کتنے سال اللہ کی نعمتوں میں رہا؟ بیوی نے کہا 80 سال۔ فرمایا تو میں اب تک چند سال بیمار ہوں، میں شرمندہ ہوں کہ 80 سال نعمتوں کے بعد چند سال کی آزمائش پر اللہ سے شکایت کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ایمان کی بلندی، یہ ہے صبر کا درجہ، اللہ کی رحمت کا نزول۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف میں اللہ کو پکارا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرا للعابدين، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 84۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور جو تکلیف اسے تھی ہم نے وہ دور کر دی، اور اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے، بلکہ ان کے مثل اور بھی عطا کیے، اپنی رحمت کے طور پر، اور عبادت کرنے والوں کے لیے ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بیماری بھی ختم کر دی، اولاد بھی لوٹا دی، مال بھی واپس کر دیا، اور عزت بھی۔ یہ ہے رب کی رحمت اور صبر کا انعام۔ درس اور سبق۔ پیارے بھائیوں،
یہ واقعہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ سبق ہے ہمارے دلوں کے لیے، ہمارے صبر کے لیے، ہماری آزمائشوں کے لیے۔ آج جب ذرا سی بیماری آتی ہے، ذرا سا نقصان ہوتا ہے، ہم زبان سے شکایت کرتے ہیں، یار میری قسمت خراب ہے، میں نے کیا گناہ کیا تھا، اللہ مجھے کیوں آزما رہا ہے؟ ارے بھائیو، اگر اللہ اپنے نبیوں کو آزماتا ہے تو ہمیں بھی اسی لیے آزماتا ہے تاکہ ہمارے دلوں سے نفاق نکل جائے، ہمارا ایمان خالص ہو جائے۔ جاری ہے، اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے ایک، ایوب علیہ السلام کی دعا کا روحانی راز، ان کی بیماری سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبق، اور ایک درد بھری دعا جو دلوں کو ہلا دے۔ اللہ اکبر۔ چلیں پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنے اس دل کو جھنجھوڑ دینے والے بیان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، ان کی دعا، ان کا درد اور اللہ کی رحمت پر بات کرتے ہیں۔ صبر کی وہ انتہا جس نے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ پیارے بھائیوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، آج ہم اگر کسی مصیبت میں آ جاتے ہیں، نوکری چلی جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کسی اپنے کی موت ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً کہتے ہیں اللہ مجھے کیوں، میں نے کیا برا کیا تھا؟ ہم شکایت کرتے ہیں، زبان سے بھی دل سے بھی۔ لیکن میرے عزیزو، حضرت ایوب علیہ السلام نے ساری زندگی کے سکون کے بعد جب ہر چیز چھن گئی، مال، صحت، اولاد، عزت، پھر بھی وہ کہتے رہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی حمد ہے، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ زمین پر بولے گئے مگر عرش ہل گیا، فرشتے حیران ہو گئے کہ ایک بندہ اتنی مصیبتوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بیماری کا منظر بھائیوں، کتابوں میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم پر ایسی تکلیف تھی کہ جسم کا گوشت گل گیا، کیڑے پڑ گئے، پیپ بہنے لگی، لوگ دور سے گزرتے تو ناک پر کپڑا رکھ لیتے۔ لیکن سنو، ایوب علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ وہ فرماتے، اے اللہ، جب تک میرا دل تیرے ذکر سے آباد ہے، مجھے اس جسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسا صبر ہم میں سے کسی کے پاس ہے؟ ہم ذرا سی بخار میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، دعا چھوڑ دیتے رہے، اور یہاں نبی کہہ رہا ہے میرا دل تیرے ذکر سے آباد ہے۔ بیوی کی قربانی، اب ذرا بیوی کے صبر کو بھی دیکھو۔ بہنوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک نیک صابرہ عورت، جب لوگوں نے ایوب علیہ السلام سے کنارہ کر لیا، تب وہ بیوی تنہا ان کی خدمت کرتی رہی۔ وہ مزدوری کر کے کھانا لاتی، زخم دھوتی اور صبر کرتی۔ ایک دن لوگوں نے اس سے کہا، تمہارا شوہر تو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، پھر اللہ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ ارے ظالموں، اللہ اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ انہیں آزماتا ہے تاکہ امت کو صبر کا سبق دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا جب صبر کی حد آ گئی، جب تکلیف بڑھ گئی، تب ایوب علیہ السلام نے زمین پر پیشانی رکھی اور فرمایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ سورۃ الانبیاء 13، یعنی اے میرے رب، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا شکوہ نہیں، یہ دعا محبت کی زبان ہے۔ اس میں کوئی کیوں نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس عاجزی، اعتراف اور محبت ہے۔ اللہ کا جواب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاستجبنا لہ، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے حکم دیا، ارکد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ سورۃ 142۔ اے ایوب، زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی، اس سے نہاؤ اور پیو۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا، زمین سے چشمہ پھوٹ نکلا۔ انہوں نے اس پانی سے غسل کیا، پیا، اور اللہ نے تمام بیماری ختم کر دی۔ ان کا جسم نیا جیسا ہو گیا، جیسے کبھی بیمار ہی نہ ہوئے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ جب شفا دیتا ہے تو ایسی دیتا ہے کہ ماضی کی تکلیفوں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ انعام اور رحمت۔ پھر اللہ نے فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے، بلکہ ان جیسے اور بھی عطا کیے۔ یعنی جو اولاد دنیا سے چلی گئی تھی، اللہ نے اسے جنت میں بھی دی اور دنیا میں نئی اولاد بھی عطا فرمائی، مال بھی واپس دیا، عزت بھی بڑھا دی۔ یہ ہے صبر کا انعام، رحمت، برکت، عزت اور مغفرت۔ امت کے لیے سبق۔ پیارے بھائیوں، آج اگر تمہارے گھر میں مصیبت ہے، رزق کی تنگی، بیماری، تنہائی، تو یاد رکھو یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی ناراضی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرو، زبان سے الحمدللہ نکالو اور دل سے یقین رکھو رحمت آنے والی ہے۔ آزمائش ہمیشہ نعمت سے پہلے آتی ہے، جیسے رات سحر سے پہلے اندھیری ہوتی ہے۔ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم نے کبھی مانگا بھی نہیں ہوگا۔ آزمائش ہمیشہ نعمت سے پہلے آتی ہے، جیسے رات سحر سے پہلے اندھیری ہوتی ہے۔
अगर तुम सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें वो अता करेगा जो तुमने कभी मांगा भी नहीं होगा। सब कुछ अगर छिन भी जाए तो भी अगर अल्लाह बाकी है तो कुछ नहीं गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का पैगाम यही है, ना उम्मीद छोड़ो, ना शुक्र छोड़ो, ना सब्र छोड़ो। जारी है। अगले तीसरे और आखिरी हिस्से में हम बयान करेंगे सब्र के बदले अल्लाह की खास रहमतें। माशा अल्लाह, अल्लाह आपके दिल को नूरे ईमान से भर दे, क्योंकि जो शख्स हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को दिल से सुनता है उसके अंदर सब्र, तवक्कुल और ईमान की एक नई रोशनी पैदा होती है। चले अब हम पहुंच गए हैं इस रूह परवर बयान के तीसरे और आखिरी हिस्से में। ये हिस्सा सबसे ज्यादा जज्बाती, दर्द भरा और ईमान जगाने वाला है। आखिरी हिस्सा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया, तीसरा और आखिरी हिस्सा सब्र का वो दरिया जिसके किनारे रहमतें बहती है। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह अकबर। अब तक हमने सुना कि अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस तरह नेमतों से नवाजा, फिर आजमाइश ने डाला और फिर सब्र के बदले कैसी रहमतें अता फरमाई। लेकिन अब जरा सोचो, इस कहानी में हम कहाँ हैं? ये किस्सा सिर्फ माजी का नहीं, ये हमारी जिंदगी का आईना है। सब्र की हकीकत, सब्र का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चुप रहो, नहीं। सब्र का मतलब है दिल से अल्लाह पर राजी रहना। सब्र वो है जब दिल कहे, ए अल्लाह तू जो चाहे, मेरे हक में बेहतर है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यही सब्र दिखाया। जब उनका जिस्म सड़ गया, जब बीवी के सिवा कोई पास न रहा, फिर भी उनका दिल अल्लाह की याद में मसरूफ रहा। ना जुबान से शिकायत, ना दिल से गिला। हदीस का नूर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश नबियों पर आती है, फिर उन पर जो उनके बाद ईमान में सबसे मजबूत हो, फिर उन पर जो उनके बाद हो। तिर्मिजी हदीस 2198। यानी आजमाइश जितनी बड़ी हो, अल्लाह की मोहब्बत भी उतनी ही बड़ी होती है। तो भाइयों, अगर तुम आजमाइश में हो तो समझ लो अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर रहा है। सब्र पर इनाम। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाहा मास साबिरीन, सूरतुल बकरा 112। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये माँ का लफ्ज बड़ा कीमती है, यानी अल्लाह साथ है। सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि मदद भी कर रहा है, सुन भी रहा है, संभाल भी रहा है। क्या ये कम नेमत है कि अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं? अदीब सब्र। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा दी तो वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा मालदार, ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो गए। मुफस्सरीन लिखते हैं कि आसमान से सोने के टड्डे बरसे और अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने कपड़े में वो जमा करने लगे। अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुझे काफी नहीं दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब, तेरा फजल है, मैं कैसे इनकार करूं? सही बुखारी हदीस 393। अल्लाह अकबर। जब इंसान के पास सब कुछ हो फिर भी वो कहे, ए अल्लाह, ये सब तेरा करम है, मेरा कुछ नहीं। आज के इंसान के लिए पैगाम, मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तुम आज बीमार हो, अगर तुम्हारे घर में मुश्किल है, अगर तुम तन्हाई में हो या दिल टूटा है, तो याद रखो अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें बना रहा है। आजमाइश वो आग है जो सोना खालिस करती है। अगर तुम सब्र करते हो तो तुम्हारा दिल सोना बन जाता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का पैगाम यही है, जब सब छिन जाए तब भी अल्लाह पर यकीन बाकी रखो। आमीन झोंका देने वाले अल्फाज। प्यारे भाइयों, कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि दुआ के लफ्ज भी नहीं निकलते। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब कहा, अन्नी मस्सनी अद्दुर, तो दरअसल वो कह रहे थे, ए अल्लाह, मैं कुछ नहीं मांगता, बस तू देख रहा है, बस तू रहम फरमा दे। यही दुआ है जो दिल के अंदर से निकलती है। अल्लाह को लंबे जुमले नहीं चाहिए, अल्लाह को सिर्फ सच्चाई चाहिए। सब्र, शुक्र और तवक्कुल का फलसफा। अगर जिंदगी में मुसीबत आए तो याद रखो, अल्लाह कभी बंदे को जाया नहीं करता। जो गिरता है अल्लाह उसे संभालता है, जो रोकता है अल्लाह उसे बेहतर राह दिखाता है। कुरान कहता है, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, सूरत शरह 6। बेशक तंगी के साथ आसानी है, यानी सब्र करो, थोड़ा सा ठहरो, रहमत आने वाली है। दुआ के लिए दिलों को नर्म करो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अब जरा दिलों को नर्म कर लो, अपनी आंखों में आंसू ले आओ, क्योंकि हम अब वो दुआ करने जा रहे हैं जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की रूह को खुश कर दे और अर्शे इलाही को हिला दे। दुआ, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका सब्रन जमीला व कल्बन सलीमा व तवक्कुलन अलैका ताम्मा व रिदन बिक़दाइका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इक्शिफ अन्ना दुर्रा वशफी मर्दाना वरहम बुकायना वर्जुकना मैयतका फी कुल्ली हाल। अल्लाहुम्मा इज्जालना मिनस साबिरीन व मिनश शाकिरीन व मिनल मुतवक्किलीन अलैका कुल्ली अम्र। तर्जुमा, ए अल्लाह, हमें खूबसूरत सब्र अता फरमा, हमें पाक दिल अता फरमा, हमें अपना मुकम्मल भरोसा अता फरमा
اور اپنی تقدیر پر راضی رہنے والا بنا دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہماری تکلیفیں دور فرما، ہمیں شفا دے، ہمارے آنسو قبول فرما اور ہر حال میں اپنی معیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں صبر کرنے والوں، شکر کرنے والوں اور توکل رکھنے والوں میں شامل فرما۔ آخری پیغام پیارے بھائیوں، آج جب تم گھر جاؤ تو کسی غم میں مبتلا بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ یہی پیغام ایوب علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ اگر تم نے دل سے اس بیان کو سنا ہے تو اپنے آنسو گواہ بنا لو کہ تم آج کے بعد شکایت نہیں کرو گے، صبر کرو گے۔ اختتامی پیغام میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا، اگر آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر نے چھو لیا، تو پلیز اس بیان کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ درد بھرا پیغام ہزاروں دلوں تک پہنچے اور ہر کوئی سیکھے کہ صبر میں کتنی مٹھاس ہے اور اللہ کی رحمت کتنی قریب ہے۔ خاتمہ، اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔